بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کے ایک واقعہ لکھا ہے۔ پہلے زمانے میں صوفیاء کرام کے یہاں معمول تھا کہ کسی شخص کی اصلاح کا پہلا قدم یہ ہوتا تھا کہ اس کے اخلاق کی اصلاح کرنے کی فکر کرتے، اس کے لیے مجاہدات کروائے جاتے تھے، ریاضتیں ہوتی تھی، رگڑا جاتا تھا، تب جا کر اندر کی اصلاح ہوتی تھی اور اس کے بعد انسان کسی قابل ہوتا تھا۔ حضرت شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ گنگو کے بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے شجرے کے اندر ان کا اعلیٰ درجے کا واسطہ ہے۔ ان کے ایک پوتے تھے، جب تک شیخ حیات تھے پوتے کو فکر نہ ہوئی، ساری دنیا آ کر دادا سے فیض حاصل کرتی رہی، لیکن وہ صاحبزادگی کی موج میں رہے اور دادا کی طرف سے نقطۂ نظر سے رجوع نہ کیا کہ اپنی اصلاح کرائیں۔ جب شیخ کا انتقال ہو گیا تب ان کو حسرت ہوئی کہ یا اللہ، میں کتنا محروم رہ گیا، کہاں کہاں سے آ کر ساری دنیا فیض اٹھا گئی اور میں گھر میں ہوتے ہوئے بھی کچھ حاصل نہ کر سکا اور چراغ تلے اندھیرا۔ اب حسرت ہوئی تو سوچا کہ کیا کروں، تلافی کیسے ہو۔ خیال آیا کہ میرے دادا سے جن لوگوں نے اصلاح نفس کی یہ دولت حاصل کی ہے ان میں سے کسی کی طرف رجوع کروں۔ معلوم کیا کہ میرے دادا کے خلفاء میں سے کون اونچے مقام کا بزرگ ہے۔ معلوم ہوا کہ بلخ میں ایک اونچے مقام کے بزرگ ہیں۔ اب کہاں گنگو، کہاں بلخ، کہاں تو یہ کہ گھر میں دولت موجود تھی اور ہر وقت ان سے رجوع کر سکتے تھے، وہ نہ کیا۔ آخرکار اس کی نوبت آئی کہ بلخ تک اتنا لمبا چوڑا مشقت کا سفر کریں۔ اب چونکہ طلب صادق تھی اس لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ شیخ کے پوتے کا استقبال۔ ادھر جب شیخ کے خلیفہ کو جو بلخ میں مقیم تھے معلوم ہوا کہ میرے شیخ کے پوتے آ رہے ہیں تو اپنے شہر سے باہر نکل کر انہوں نے بڑا شاہانہ استقبال کیا، اکرام کے ساتھ گھر لے کر آئے، شاندار کھانا پکوائے، اعلیٰ درجے کی دعوت کی، بہت اعلیٰ درجے کی رہائش کا انتظام کیا، قالین بچھوائے اور خدا جانے کیا کچھ کیا۔ جب ایک دو دن گزر گئے تو انہوں نے کہا، حضرت آپ نے میرے ساتھ بڑی شفقت کا معاملہ کیا، بڑا اکرام فرمائے، لیکن در حقیقت میں کسی اور مقصد سے آیا تھا۔ پوچھا کیا مقصد؟ کہا کہ مقصد یہ تھا کہ آپ میرے گھر سے جو دولت لے کر آئے تھے اس دولت کا کچھ حصہ مجھے بھی عنایت فرما دیں، اس لیے حاضر ہوا تھا۔ شیخ نے کہا، اچھا وہ دولت لینے آئے ہو؟ کہا کہ جی ہاں۔ کہا کہ اگر وہ دولت لینے آئے ہو تو یہ گالیچے، یہ قالین، یہ اعزاز اکرام، یہ کھانے پینے کا انتظام سب ختم کر دیا جائے، رہائش کا انتظام جو اعلیٰ درجے کا کیا گیا تھا وہ بھی ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ اب کیا کروں؟ فرمایا، ہماری مسجد کے پاس ایک حمام ہے، اس میں وضو کرنے والوں کے لیے لکڑیاں جلا کر پانی گرم کیا جاتا ہے، تم وہاں حمام کے پاس بیٹھا کرو اور لکڑیاں جھونک کر وضو کرنے والوں کے لیے پانی گرم کیا کرو، بس تمہارا یہی کام ہے۔ نہ بیعت، نہ وظیفہ، نہ ذکر، نہ معمولات، نہ کچھ اور۔ انہوں نے پوچھا، رہائش کہاں؟ فرمایا، رات کو جب سونا ہو تو وہیں حمام کے پاس سو جایا کرو۔ کہاں تو یہ اعزاز اکرام اور استقبال ہو رہا ہے، قالین بچھ رہے ہیں، کھانے پک رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، اور کہا اب حمام جھونکنے پر لگا دیے گئے، اب حمام میں بیٹھے ہیں اور آگ میں لکڑیاں جھونک رہے ہیں۔ لکڑیاں جھونکتے جھونکتے شیخ نے ایک دن جمعدارنی کو ہدایت کی کہ ایسا کرنا کہ حمام کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوگا، یہ کچرے کا ٹوکرا لے کر اس کے قریب سے گزر جانا اور اس طرح گزرنا کہ اس ٹوکرے کی بو ان کی ناک تک پہنچ جائے۔ اب وہ ٹوکرا لے کر حمام کے پاس سے جو گزری تو چونکہ یہ صاحب زادہ تھے، نواب زادگی کی زندگی گزاری تھی، ایک کڑی نگاہ اس پر ڈالی اور کہا، تیری یہ مجال کہ تو یہ ٹوکرا لے کر میرے پاس سے گزرے؟ نہ ہوا گنگو، ورنہ میں تجھے بتاتا۔ شیخ نے جمعدارنی کو بلا کر پوچھا کہ جب تو ٹوکرا لے کر گزری تو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جی وہ تو بہت غصہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ گنگو ہوتا تو تجھے بہت سخت سزا دیتا۔ کہا کہ او ہو، ابھی بہت کسر ہے، ابھی چاول گلا نہیں۔
پھر کچھ دن گزرے تو شیخ نے جمعدارنی سے کہا اب کہ نہ صرف وہ ٹوکرا لے کر اس کے قریب سے گزرنا بلکہ اس طرح گزرنا کہ ٹوکرا ان کے جسم سے لگ جائے، اور پھر مجھے بتانا کہ کیا ہوا۔ اس نے یہی کیا۔ شیخ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جی ہوا یہ کہ میں ٹوکرا لے کر گزری اور ٹوکرا بالکل ان کے جسم سے رگڑ کھاتا ہوا گزرا، تو انہوں نے نہایت ترش نگاہ سے میری طرف دیکھا لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔ شیخ نے کہا الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر کچھ دن بعد شیخ نے کہا اب کہ اس طرح گزرنا کہ ٹوکرا گر جائے اور اس طرح گرے کہ تھوڑا سا کچرا ان کے اوپر بھی پڑ جائے، اور پھر مجھے بتا دینا کہ انہوں نے کیا کہا۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ شیخ نے پوچھا اب کیسا ہوا؟ اس نے کہا کہ جی اب تو عجیب معاملہ ہوا، میں نے جو ٹوکرا گرایا تو تھوڑا سا کوڑا ان کے اوپر بھی پڑا اور میں بھی گر گئی۔ میں جو گری تھی تو ان کو اپنے کپڑوں کا تو ہوش نہیں تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگے چوٹ تو نہیں لگی؟ فرمایا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دل میں جو طاغوت تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب ان کو بلا کر ڈیوٹی بدل دی کہ کہا کہ اب تمہارا وہ حمام کا کام ختم، اب تم ہمارے ساتھ رہا کرو۔ وہ اس طرح کہ ہم کبھی کبھی شکار کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے شکاری کتوں کی زنجیر پکڑ کر ہمارے ساتھ چلا کرو۔ اب ذرا اونچا درجہ آتا ہوا تو شیخ کے ساتھ صحبت اور ہم رکابی کا شرف بھی عطا ہو رہا ہے، لیکن کتے کی زنجیر تھام کر ساتھ چلنے کا حکم ہے۔ شکار کے دوران کتوں نے کوئی شکار دیکھ لیا اور اس کی طرف جو دوڑے تو چونکہ شیخ کا حکم تھا زنجیر نہ چھوڑنا، اس لیے انہوں نے زنجیر نہیں چھوڑی۔ کتے تیز بھاگے جا رہے ہیں اور یہ زنجیر چھوڑتے نہیں، اسی حالت میں زمین پر گر گئے اور کتوں کے پیچھے زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جسم پر کئی زخم لگ گئے اور لہو لہان ہو گئے۔ رات کو شیخ نے اپنے شیخ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا میاں ہم نے تو تم سے ایسی محنتیں نہیں لی تھی۔ اس وقت ان کو تنبیہ ہوئی، فوراً شیخ کے پوتے کو بلایا اور بلا کر گلے سے لگایا۔ فرمایا آپ جو دولت لینے آئے تھے اور جو دولت آپ کے گھر سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی تھی، الحمدللہ میں نے وہ ساری دولت آپ کے حوالے کر دی۔ دادا کی وراثت آپ کی طرف منتقل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب آپ اطمینان سے وطن واپس تشریف لے جائیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرات صوفیاء کرام کا اصل کام اندر کی بیماریوں کا علاج تھا، محض وظیفے ذکر تسبیح معمولات نہیں تھے۔ یہ ذکر وظیفے تسبیح معمولات یہ سب بطور مقویات کے ہیں، یہ اصلاح کے عمل میں معاونت کرنے کے لیے کروائے جاتے تھے، لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ باطن کی بیماریاں دور ہوں، تکبر دل سے نکلے، حسد دل سے نکلے، بغض دل سے نکلے، عجب دل سے نکلے، منافقت دل سے نکلے، دکھاوے کا شوق دل سے نکلے، حب و جاہ دل سے نکلے، حب دنیا دل سے نکلے۔ قلب کو ان چیزوں سے صاف کرنا اصل مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، توکل ہو، استقامت ہو، اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع ہو، یہ چیزیں پیدا کرنا تصوف کا اصل مقصد ہے۔